صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی طویل عمر پائی. انہوں نے حضور کی شان میں لب کھولے اور شعر کہے اور کہتے گئے، حتیٰ کہ 200 شعر حضور کی شان میں کہے، 200 اشعار حضور کی شان میں کہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی. اب دعا کے لفظ حضور نے کہا لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے. حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جادی کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے، کیونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے، حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے، اور آقا کریم ان کو دعا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما. اللہ اکبر. تو صاحبو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مندی کو حاصل کریں. حضور علیہ السلام ہماری مدح و ستائش کے اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے جب زبان سے نام لو تو حضور کی مدح ہو جاتے. محمد کا معنی ہے اللہ یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. اچھا کافروں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے. محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو، ساتھ برا بلا بھی کہتے ہو. ایک کام کرو نا، اہل لغت ہو، یا تو لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے. اپنے طور پہ نام بدل کے مزمم کہنا شروع کر دیا. مزمم کا معاذ اللہ معنی بار بار مذمت کیا گیا. کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مکی دور تھا، مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا. یشتمون مزممن و یلعنون مزممن وانا محمد، کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا. وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا. تو حضور کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی اور لفظ نہ بھی بولے، نام ہی لے حضور کا، اللہ اکبر، حضور کا نام ہی لے تو یہ حضور کی مدح و ستائش ہے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح خود فرمائی اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور فرمایا اللہ نے بنو ہاشم سے محمد کا انتخاب کیا، میرا انتخاب کیا. تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم زیادہ ہوگا، فرمایا وہ میں ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہیں، جنت میں کل صفیں جو ہیں وہ 120 ہیں، اور فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی امتیں صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور فرمایا میرے اکیلے کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی. یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں گا. تو فرمایا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں اور کثرت سے ہوں،
وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ سب سے پہلے حضور جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے، حضور کے پیچھے امت ہوگی۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔